بسم اللہ الرحمن الرحیم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے نا، جس کا مطلب ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اس کا حشر اسی میں سے ہے، یعنی وہ اسی کیٹیگری میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ انہی میں سے ہے، وہ چاہے وہ عیسائیوں کی مشابہت رکھے، چاہے وہ یہودیوں کی مشابہت رکھے، چاہے وہ ہندوؤں کی میل جول رکھے، وہ انہی میں سے ہے، پھر وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یہ صاف واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن اس حدیث کے مد نظر میں ہم دیکھیں کہ آج ہم کتنا غیروں کے طریقوں اور غیروں کے کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اپنانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان کے کلچر میں گھسے ہوئے ہیں، گھسنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ہم ان کے کلچر میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ان کے کلچر کو ہم لپیٹے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آج کیا ہے؟ آج 25 دسمبر ہے، آج ہیپی میری کرسمس ڈے، یعنی جو کرسمس جو عیسائیوں کا جو تہوار ہے، ایک بڑا تہوار ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آج پیدائش ہوئی ہے، یعنی جو اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں، آج انہی کی یاد میں ایک تہوار مناتے ہیں، اور اس تہوار میں ہم مسلمان بڑی تعداد میں بڑی شرکت کرتے ہیں۔ کیا ہمیں نہیں سنائی دیتا ہے اللہ کے رسول کی یہ والی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے وہ اسی میں سے؟ نہیں دکھائی دیتا ہمیں، نہیں سنائی دیتا؟ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو کیا کہتے ہیں، دوستی برقرار رکھنے کے لیے کسی دوست کے بنا پر، کسی اور مذہب کے بنا پر وہ ان کے ساتھ میں انہی کے تہواروں میں، ان کے میلے ٹھیلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ کیا ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دین سے بغاوت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کہنا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اس کا حشر اسی میں سے، یعنی وہ اسی میں سے ہی اٹھایا جائے۔ کیا ہم ان مکاروں کے ساتھ میں اٹھائے جائیں؟ معاذ اللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ میں اٹھائے جائیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوں، جبکہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا، نہ ہی اس نے کسی کو جنا۔ ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری یہ آیت، ہمارے بار بار یہ صورت بار بار سامنے رکھی ہوتی ہے، قرآن کی اور بعض آیاتیں ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اپنے تکبر میں، اپنی انا میں، اپنے گھمنڈ میں چور رہتے ہوئے ہم غیروں کے، ان کے معاذ اللہ جو محفل سجائی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیدائش کے طور پر، جو ان کا کرسمس یعنی جو برتھ ڈے منایا جاتا، اس پر بولتے ہیں ہم لوگ ہیپی کرسمس۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا تصور کرو میرے نوجوانوں، آج ہم لگے پڑے ہیں ان سب کاموں میں۔ کبھی ذرا تصور کرا ہے کہ آج ہم کتنی چیزوں کو بھلا چکے ہیں؟ آج ہم کن کا تہوار منانے جا رہے ہیں؟ آج ہم ان غداروں کا تہوار، آج معاذ اللہ ایک تو پہلی بات تو وہ کفر ہے، اور پھر ہم اسی کفر کو بڑھاوا دینے جا رہے ہیں، لیکن اسی کفر نے دیکھو آپ کے ساتھ کتنا نقصان کرا۔ آپ بھول چکے ہیں، آپ بھلا چکے ہیں، آپ ان فلسطینیوں کو بھلا چکے ہیں، آپ ان غزہ کے مسلمانوں کو بھلا چکے ہیں، آپ ان فلسطینی مسلمانوں کو بھلا چکے ہیں، ان کی شہادتوں کو بھلا چکے ہیں، ان کے اوپر جو اتنی بندشیں ہیں اور اتنی اوپر پابندیاں ہیں ان کو بھلا چکے ہو۔ آپ کو نہیں معلوم، آپ بیت المقدس کو بھلا چکے ہو، کیا غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا، آپ ان کو بھلا چکے ہو، ان کے اوپر کون ظلم کر رہا ہے آپ ان کو بھلا چکے ہو، اور ان ظالموں کا کون سپورٹر کر رہا ہے آپ ان کو بھلا چکے ہو، آپ بیت المقدس کو بھلا چکے ہو۔ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر کس طرح ظلم نہیں ہو رہا آپ کو نہیں دکھائی دیتا، آپ کو نہیں سنائی دیتا ہے۔ ارے 2 مہینے سے زائد اتنے دنوں کے اندر صرف 20,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، 20,000 سے زائد تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، قتل عام کر دیا گیا، جس میں 12,000 سے بڑی تعداد میں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم، وہ فلسطینی چھوٹے چھوٹے سے بچے جن کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، جن کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جن کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے سسٹم میں، ان کو شہید کر دیا گیا، بڑی برہمی سے ان کی ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا گیا۔ کتنی مائیں بہنیں ایسی تھیں جو بیچاری ان کا کچھ بھی نہیں تھا، ان کے شوہروں کو مار دیا گیا، وہ بھی کسی کی ماں تھی، وہ بھی کسی کی بیوی تھی، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اتنی بڑی تعداد میں وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جو بچے کچھ لوگ ہیں جو 56,000 کی تعداد میں، 56 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے یار، اتنا کوئی اتنی جنگ میں ابھی مارے نہیں گئے لوگ، 56,000 کی تعداد میں۔ سوچو وہ فلسطینی مسلمان انجرڈ ہے، زخمی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، حملے میں آنکھ چلی گئی ہے، ملبے میں چھوٹے چھوٹے بچے دب کر چیختے چلاتے رہ گئے ہیں اور ان کی جان نکل گئی ہے۔ کس جرم کی بنا پر؟ وہ بچے، وہ جن کی آنکھیں چلی گئی ہیں، حملے میں ان کے زخمی ہے، سارا کا سارا بدن زخمی ہے، انجرڈ ہے، دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، پاؤں کی چلنے کی صلاحیت سے محروم ہے، ہاتھوں کی صلاحیت اٹھانے سے محروم ہے۔ وہ سارا کچھ ہم ان کو بھلا چکے، اس ظلم کو بھلا چکے، اور اسی ظلم کے خلاف جو آواز اٹھ رہی تھی 136 یا 126 جو صحافی تھے، جو میڈیا والے تھے، ان کی آوازوں کو بھی بے آواز کر دیا گیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یار یہ اتنا سارا ظلم ہے،
اور یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ ہم بھلا چکے نا، یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ دہشت گرد ٹیررسٹ اسرائیل تھا، یہ ظالم اسرائیل تھا، وہی ظلم کر رہا ہے، اور اس ظالم کو ہم بھلا چکے۔ اور یاد رکھو اس ظالموں کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ آپ کبھی ذرا تصور کرو، دماغ بھی لگاؤ اپنا، ان ظالموں کا کون ساتھ دے رہا ہے؟ کس کی رضامندی سے یہ حملے ہو رہے ہیں؟ کس کی رضامندی سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں؟ کس کی رضامندی سے؟ یہ وہی امریکہ ہے، یہ وہی فرانس ہے، یہ وہی جرمنی ہے، یہ وہی وہ کینیڈا جو صرف اور صرف عیسائی ہیں، عیسائی ملک ہے۔ سوچو ذرا، سمجھو، یہ وہی عیسائی ہیں جو صرف مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ۔ اور آج انہی لوگوں کا تہوار ہے، آج انہی عیسائیوں کا تہوار ہے، آج انہی عیسائیوں کا کرسمس ہے، اور اسی کرسمس ہم بھی شرکت کر رہے ہیں۔ تو گویا ایک طریقے سے ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ان غزہ کے مسلمانوں کو برابر ہم بھی شہید کر رہے ہیں، برابر ہم بھی ان کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور جانتے ہو نا، ایک آدمی کی جان لینا، قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جو جان بوجھ کر ناحق طریقے سے کسی ایک کی بھی جان لیتا نا، جان کی بات کر رہا ہے، مسلمان تو چھوڑو، جان کی بات کر رہا ہے، اس نے گویا ایسے ہی ہے من قتل الناس جمیعا، اس نے سارے انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور جو ایک جان کو بچاتا ہے نا، من احیا فکانما احیا الناس جمیعا، اس نے سارے انسانیت کو بچایا ہے۔ گویا ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ کفر تو کر ہی رہے ہیں، کفر کو بڑھاوا دے ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان غزہ کے مسلمانوں کو برابر مارنے میں ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی کسی ظالم سے کم نہیں ہیں، ہم بھی ظالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دل بھی فرعونیت کے جذبے سے مالا مال ہیں، ہمارے دل کے اندر بھی وہی فرعونیت والا دبدبہ ہے، ہمارے دل کے اندر بھی وہی فرعونیت ہے، ہمارے اندر بچانے کا، ان غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کا، ان کے اوپر آواز اٹھانے کا ہمارے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، ہمارے اندر دل وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو مارنے کے دل ہیں ہمارے۔ گویا اس طریقے سے ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ آج ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم بھی عیسائیوں کا تہوار منا کر، آج ہم بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارا تہوار منا رہے ہیں، تم ادھر قتل عام کرو، ہم تمہارے تہواروں میں بھی شرکت کریں گے، ہم تمہارے تہواروں میں بھی ہیپی میری کرسمس یہ سارے کے سارے جملے بولیں گے، وہ سارا کفر کریں گے، لیکن ہم بھی تمہارے ساتھ ان غزہ کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار ہیں، بیت المقدس کو تم سے چھیننے کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ گویا اسی طریقے سے آج ہم اپنا ثبوت یہی پیش کر رہے ہیں، یہی ہم ثبوت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک ہی تم لوگوں سے گزارش ہے کہ مت کرو ایسا۔ پڑھنے والے بچے ہوں وہ سن لیں، کم سے کم اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ ان کی تھوڑا سا دل کو بدل دے، سمجھ میں آ جائے دنیا کیا ہے، اور ان کو سمجھ میں آ جائے، اور اللہ تو اپنی وحدانیت بھی ان کے اندر ڈال دے۔ آج ہم غیروں کے تہواروں میں اتنی شرکت کر رہے ہیں، آج سوچ نہیں سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ایک خبروں پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہو سکتا ہے 2 مہینے 3 مہینے گزر جائیں گے، لیکن وہ خبریں نہیں ختم ہونے والی کہ آج ہم کس طرح غیروں کے کلچروں میں گھسے ہوئے ہیں اور لپٹے ہوئے اور پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہم ان کے تہواروں کو منانے پر لگے ہوئے ہیں، وہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایک بڑے پیمانے پر عیسائی جو کرسمس مناتے ہیں، اور اسی کرسمس پر مسلمان ایک بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، ان مسلمانوں کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر آج ہم نے یہ اس کرسمس میں شرکت کری یا آئندہ شرکت کریں گے تو ہم بیت المقدس کو ڈھانے والے ہم ہیں، فلسطینی کو مارنے والے ہم ہیں، غزہ کے مسلمانوں کی تباہی مچانے والے ہم ہیں، اور اتنے صحافیوں کو، اتنے میڈیا والوں کو مارنے والے ہم ہیں، اور اتنے معصوم فلسطینی چھوٹے بچوں کو شہید کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، ہم ہی مسلمان ہیں۔ یاد رکھو ہم ہی ہوں گے۔ اس لیے دوستوں میرے تم سے گزارش ہے، عزیزوں میں تم سے گزارش ہے کہ نہ کرو ایسا۔ سمجھو ان زائنسٹ یہودیوں کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ یہی جرمنی ہے نا، یہی فرانس ہے نا، جس نے سارا کا سارا ہتھیار دے رہا، جس نے سارا کا سارا پیسہ دے رہا، جس نے سارا کا سارا رضامندی دے رہی ہے، اور سب کچھ اس کی مدد کر رہی ہے، ڈیجیٹل طریقے سے بھی، فزیکل طریقے سے بھی مدد کر رہی ہے، وہ سب کچھ دیا جا رہا، وہ سب کچھ حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں، کن کے لیے؟ غزہ کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ اور تم ہو کہ انہی کے تہواروں میں شرکت، انہی کے تہواروں میں بڑھوتری کر رہا ہے، ایک تو کفر کر رہے ہو۔ تم کو پیغام لینا چاہیے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، قرآن کی واضح طور پر اتنی آیتیں ہیں، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم ان کے چرچوں میں نہیں جا رہے ہیں، ہم ان کے گرجا گھروں میں نہیں جا رہے ہیں، ہم ایسی بس میلہ دیکھنے گئے تھے، ہم ایسی میلے ٹھیلوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو آپ میلے ٹھیلوں میں شرکت کر رہے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کفر کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ کفر کو بڑھاوا دینے والا گویا ایسے ہی ہے جیسے کفر اللہ کو ناپسند ہے، اسی طریقے کفر کو بڑھاوا دینے والا بھی بہت ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے، وہ بھی نہیں ہے پسند۔ تو اس لیے اپنے جذبے، اپنے دل فرعون والے مت بناؤ، اپنے جذبے قارون والے مت بناؤ، اپنے جذبے وہ دندناتے ہوئے
خنزیروں والے مت بناؤ، دندناتے ہوئے سوروں والے مت بناؤ، اپنے جذبے وہ بناؤ صحابہ والے، اپنے دلوں کے اندر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرو، ایمانی جذبہ پیدا کرو، ایک مسلمان ہونے کا ثبوت دو، ایک مسلمان ہونے کا ثبوت دو، ایک مسلمان کون ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں گزارش ہے کہ نہ کریں ایسا، اور جو آنے والے جو 26 وہ جنوری ہے نا، جنوری جو ہیپی نیو ایئر جو مناتے ہیں نا، اس میں بھی شرکت نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھو، یہ آج تم سے کہیں گے یہ تمہارا نیا سال ہے، تم کو نئی سال مبارک ہو۔ ارے کیسی نئی سال ہماری ہے کہ اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہو، یہی ہماری نئی سال ہے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا ہو، آج ہماری یہی نئی سال ہے؟ یہ تم سے بولیں گے کہ تمہیں نئی سال مبارک ہو، لیکن مار دینا ان کے منہ پہ، بولے نہیں ہمیں یہی سال مبارک ہے، ہماری سال وہی ہوتی ہے جو محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ بولنا لوگوں کو ہمیں نہیں چاہیے ایسی سال ہے جو صرف ہماری تباہی ہو، جس میں تباہی ہمارا مقدر بنی ہو اور اس کے سوا کچھ بھی نہ ہو، اور دنیا اس پر خاموش ہو، بولتی بھی نہ ہو۔ ایسی ہمیں نئی سال نہیں چاہیے، یہ سالیں ان کو لوٹا دینا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سمجھنے کی بات بہت ضرورت ہے، نہ کرنا ایسا، مت کرنا شرکت کسی کی تہواروں میں۔ اگر کوئی غیر مسلم، اگر کوئی ہندو ہے، وہ بھی دیکھو، ہندوؤں کا کوئی کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے مذہبوں میں جاتے ہیں، سارے کے سارے مذہب، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا مذہب کیا ہوتا ہے، ان کا کیا مذہب۔ یہ کرسمس میں بھی شرکت کرتے ہیں، یہ سارے مذہب میں جاتے ہیں۔ تو اگر ان کے بیسس پر اگر آپ کی ان سے دوستی ہے اور ان کی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، تو گویا آپ بھی یہی کر رہے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا چکا ہوں۔ اس لیے کسی کے کہنے میں آنے کی ضرورت نہیں، کوئی کہے جتنا بھی کہے، دوست ہو، کتنا ہی کلوز فرینڈ ہو، اس سے بول دو کہ آج نہیں جانا ہے، ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں غیروں کے تہواروں میں نہیں شرکت کرنی ہے، ہمیں غیروں کا کلچر نہیں اپنانا، ہمیں محمد رسول اللہ کا پاکیزہ طریقہ ملا، ہم اس پر کام کریں گے، اپنا اسی کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے، اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں گے، اور اپنی زندگی کو ولیوں اور شہداء میں جو اپنے جو اور لوگ ولی ہیں، جو شہید ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ میں ہم بھی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کے اندر اپنا توحید، وہ جو ہے نا اللہ، ایک اللہ ہونے کا ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، اور جو زائنسٹ لوگ ہیں ان کے اوپر، ان فلسطینیوں کو، ان غاصب یہودیوں پر غلبہ عطا فرما، ان کی اللہ مدد فرما، اور ہم لوگوں کو غیروں کے طریقے سے بچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔